تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہے رمضان المبارک کی 21ویں شب، اور آپ اس میں 21ویں پارے کے بارے میں کچھ گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اس پارے کے شروع میں ہی سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ روم، لقمان، سورۃ السجدہ اور کچھ حصہ سورہ احزاب کا بھی موجود ہے۔ شروع میں ہی اس پارے کے اندر سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع ہیں اور 69 آیات بینات ہیں۔ عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مکڑی ہے جو گھروں میں عام طور پہ جالے بناتی ہے۔ اس کے جو جالے ہیں انہیں دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ مکڑی کے جالے یہ رزق میں تنگی کا سبب ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جو جالے ہیں انہیں دور کیا کرو، کیونکہ انہیں گھروں میں لگا ہوا چھوڑ دینا، فرمایا کہ یہ ناداری کا باعث ہوتا ہے، تنگ دستی کا سبب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں 21ویں سپارے کے شروع میں ہی تلاوت اور نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی جو تلاوت ہے وہ عبادت ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اس میں احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں اور اخلاقی اچھائیوں کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت میں پارہ 21ویں شروع میں ارشاد فرماتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ فرمایا اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین، اس آیت میں جہاں تلاوت کا حکم دیا گیا ہے وہیں پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ نماز بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ لہذا جو بھی شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح سے ادا کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی جو نماز ہے اسے برائیوں سے روک دیتی ہے جن میں یہ مبتلا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نوجوان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کبیرہ گناہوں میں بھی مبتلا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں جب اس کی شکایت کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ
کچھ ہی عرصہ کے بعد اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور اس کا جو حال تھا وہ بہتر ہو گیا۔ اس کی نماز نے اسے ان گناہوں سے بچا لیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے، گناہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بری باتوں سے بری عادتوں سے باز نہیں آتے، اور ان کی جو نماز ہے گویا ان کو ان کی بری عادتوں سے اور ان کی بری باتوں سے انہیں روکتی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہی نہیں ہے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ مثلا نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کی جو شرائط ہیں، ان کا خیال رکھ کے جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نماز نہیں پڑھتے۔ نماز میں خشوع اور خضوع کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر طاری نہیں ہوتی، اور نماز کی ادائیگی بالکل غفلت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی نماز ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے، لیکن حقیقی اور کامل طور پر یہ نماز وہ نہیں ہوتی جیسی نماز ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی نمازوں پر غور کرنا ہے کہ ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، کیا اس کے جو حقوق واجبہ ہے ہم ان کو ادا کر رہے ہیں؟ نماز کے ارکان، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز میں خشوع اور خضوع کی جو کیفیات ہونی چاہیے کیا ویسی ہمارے اندر پیدا ہیں یا نہیں پیدا؟ اگر نہیں پیدا ہو سکی تو ہمیں ان کو اپنی ذات میں پیدا کرنا ہے، تاکہ ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے روک دیں، ہمیں برے کاموں سے روک دیں، بری باتوں سے روک دیں، اور ویسی نماز ہم پڑھ سکیں جیسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا جو فائدہ ہے اسے بیان کیا گیا، اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا جو صلہ ہے اسے بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں بہت سخت ہوتی تھی، اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان فرمایا، تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی مدد فرمائی، اور انہیں جو جھٹلانے والے تھے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی سورہ روم ہے۔ یہ سورہ روم جو ہے یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی۔ اس کے 6 رکوع ہیں اور 60 آیات بینات ہیں۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا۔ اس سورت کی ابتدا میں ہی ایک غیبی خبر دی گئی ہے کہ رومی مغلوب ہونے کے بعد چند ہی سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دوبارہ ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ قرآن پاک کی دی گئی یہ خبر حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ رومی چند ہی سالوں کے بعد ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے، اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک کی یہ جو غیبی خبر تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی، اور یہ خبر آپ کی نبوت کے اوپر ایک زبردست دلیل تھی۔ ناظرین، جو فارس یعنی ایران ہے اور روم، ان دونوں کی جو سلطنتیں ہیں یہ ان کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور چونکہ اہل فارس جو تھے اس دور کے اندر یہ مجوسی تھے، اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ پسند کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی اہل کتاب تھے، اور جو ایرانی یہ مجوسی یعنی آتش پرست تھے،
یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو مشرکین ہے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے دونوں ہی غیر خدا کی گویا عبادت کرتے تھے معاذ اللہ۔ لیکن رومی چونکہ اہل کتاب تھے اور مسلمان بھی اہل کتاب تھے، تو عرب کے جو مشرکین ہیں وہ اسی وجہ سے ان کا غلبہ پسند کرتے تھے۔ وہ اس بات پر بڑا خوش تھے کہ رومیوں کے اوپر ایرانیوں نے غلبہ کر لیا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ چند ہی سالوں میں رومی جو ہیں یہ دوبارہ ایرانیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے غالب آ جائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برس میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات بینات کو سن کر کفار مکہ میں یہ اعلان فرما دیا کہ خدا کی قسم رومی اہل فارس کے اوپر یہ غالب آ جائیں گے، لہٰذا اے اہل مکہ، تم اس وقت کی جو جنگ ہے جس میں ایرانیوں کو رومیوں پر فتح ملی ہے، اس کی وجہ سے خوشی نہ مناؤ کہ ان قریب رومی غالب آنے والے ہیں۔ ناظرین، فارس اور روم کی جنگ میں رومی اس قدر شکست کھا گئے تھے کہ ان کی جو عسکری طاقت ہے وہ بالکل فنا ہو کے رہ گئی تھی، اور بظاہر دور دور تک ان کے فتح یاب ہونے کا کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مگر چونکہ اللہ کا حکم تھا، قرآن کی یہ غیبی خبر تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی نبوت پر یہ زبردست دلیل تھی، مگر 7 ہی برس میں رومیوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبر آپ کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی ایک روشن دلیل بن کر سامنے تھی۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ کفار کے علم کی حد بندی کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے اور حلال طریقوں سے مال میں اضافہ کرنے اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا، اور واضح کر دیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر صدقہ کرے اور اس کے ذریعے اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین سورہ لقمان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تذکرہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے یہ سورہ مبارکہ ان کے نام سے موسوم ہوئی اور اس کا نام لقمان رکھا گیا۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے جو والد تارخ ہیں، آپ ان کی اولاد سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر ان سے انہوں نے علم بھی سیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی کہلاتے تھے اور فتاوی جاری کیا کرتے تھے،
مگر جیسے ہی حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام منصب نبوت کے اوپر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی صحبت پائی ہے، ان کی خدمت میں نے حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے۔ ناظرین سماعت فرمائیے کہ وہ 8 باتیں کیا ہیں۔ یقیناً وہ بہت اہم باتیں ہوں گی جنہیں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس کلاموں سے چنا ہے اور انہیں یاد کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ انسان کو اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور نماز جب پڑھے تو خشوع و خضوع کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے کہ اس کی پوری توجہ کا مرکز اس کی نماز ہو۔ اور دوسری بات فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اور تیسرا جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور چوتھی بات فرمایا جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اور چھٹی بات اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ اپنے احسانوں کو بلا دو، جو احسان کیا ہے اس پر صلے کی لوگوں سے یعنی امید نہ رکھو، بلکہ اس کا صلہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اپنے احسانوں کو بلا دو۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا جمہور علماء کا ان کے حوالے سے قول یہ ہے کہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ حکیم تھے، اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور ایک صالح مرد تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو چند ایک نصیحتیں فرمائیں، جن کا نام مفسرین نے لکھا کہ ان کا نام انعم تھا۔ چند نصیحتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہیں۔ ان نصائح سے مقصود کیا ہے؟ فرمایا اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہر طرح کے گناہ خواہ وہ صغیرہ ہوں خواہ وہ کبیرہ ہوں، ان گناہوں سے اپنی ذات کو بچائیں، نماز کو قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں، اور برائی سے منع بھی کریں، تکبر سے بچیں۔ جی ہاں، نہایت اہم بات کہ انسان تکبر سے بچے اور عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے، زمین پر نرمی کے ساتھ چلیں، اور اپنی جو آوازیں ہیں ان کو ہلکی رکھیں۔ یہ تربیت ہے، اولاد کی تربیت۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولاد کی تربیت میں قابل لحاظ امور ہیں، چند ایک وہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی جو نصیحتیں ہیں یہاں ذکر ہوئیں، ان سے معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنے کے معاملے میں والدین کو چند ایک امور کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک بات جو فرسٹ آف آل اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے عقائد کی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں یہ چیز بہت ناپید ہے، ماں باپ کو خود اپنے عقائد کے حوالے سے اتنی دسترس نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اگر پتہ ہے تو چند ایک باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی بس سرسری سی ان کے نالج میں ہوتی ہیں۔ خود بھی عقائد کا علم حاصل کرنا ہے، خود حاصل کریں گے تو اپنی اولاد کے لیے فکر کریں گے، تو اپنی اولاد کے عقائد کی درستگی یہ بہت ضروری ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے،
تقدیر کے بارے میں، آخرت کے دن کے بارے میں، منزل من اللہ کتابوں کے حوالے سے ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیسا ایمان رکھنا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ خود سیکھیں اور سیکھنے کے بعد یہی بات اپنی اولاد کے دل میں اتاریں اور ان کے عقائد کو پختہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہلاکت کی وجہ سے ماں باپ کی بھی کہیں ہلاکت نہ ہو جائے۔ الامان والحفیظ۔ اور دوسری بات جو ماں باپ کو جس کی طرف توجہ کرنا نہایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ظاہری جو اعمال ہیں ان کو درست کرنے کی طرف توجہ کریں۔ بیٹا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اگر نہیں پڑھتا تو اصلاح کریں۔ ناظرین، جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا اسکول گیا ہے یا نہیں گیا، وہ ٹیوشن گیا ہے یا نہیں گیا، اس نے سبق بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، توجہ سے پڑھا یا بس سرسری وہاں بیٹھ کر اٹھ کر کے آ گیا، اور ٹیچر سے رابطہ رکھتے ہیں، وہاں جا کر معلومات کرتے ہیں۔ یہ انتہائی اہمیت ہوتی ہے ان چیزوں کی ہمارے نزدیک، لیکن بچے کے جو اعمال ہیں اس کے حوالے سے توجہ دینا انتہائی ضروری ہے کہ اس کے اعمال کے ناکامی اور خرابی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی کل پکڑ ہو جائے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری گرفت نہ ہو تو پھر ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور اگر ان کے عقائد کی درستی کے حوالے سے ہم غور کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بھی دیکھیں کہ ان کا عمل کیسا ہے، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں یا نہیں ہیں، گناہوں سے بچتے بھی ہیں یا نہیں بچتے۔ رمضان المبارک اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اس رمضان المبارک کے روزے کہیں جان بوجھ کر ترک تو نہیں کر رہے۔ ان سب چیزوں کے حوالے سے ہمیں خود غور کرنا پڑے گا۔ اولاد کے اعمال کی درستگی کی فکر بہت ضروری ہے۔ اور تیسری بات، ان کے باطن کی جو اصلاح ہے اس کی طرف توجہ کی جائے کہ باطن کیسا ہے، کیا ظاہر اور باطن ایک ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ظاہر میں ہی یہ عملی اعتبار سے کچھ نہ کچھ دکھا تو رہے ہیں لیکن جب تنہائیاں ملتی ہیں تو باطنی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں حسد کرتے ہیں، تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے؟ تو ان کے ظاہری اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے اور باطنی اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، ان کی اخلاقیات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو یہ 4 باتیں ہی نظر آئیں گی، اور اگر یہ چاروں باتیں ہم اپنی ذات میں، اپنی اولاد میں اپلائی کریں اور ان میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہم دے سکتے ہیں۔ ناظرین، مزید اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ مسلمانوں کا گروہ یہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور کامیاب کہلائیں گے، اور کافروں کا جو گروہ ہے یہ قرآن پاک کی آیات بینات کا تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، انکار کرتا ہے، اور اس اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر کے جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، اور وہ عذاب کوئی عام عذاب نہیں ہے، وہ دردناک عذاب ہے جس کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن کے عذاب سے بندے کو ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آ کے رہے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے، اور ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی، اسے پیٹ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے، اور اسے جنا تکلیف سے، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوٹنا 30 مہینے میں ہے۔ ایک یہ کہ اس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کی، یہ ایک درجہ ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس نے بچے کو اپنے شکم میں رکھا،
اور تیسرا یہ ہے اسے دودھ پلایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ماں کی باپ پر 3 درجے فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا، میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی پھر کون؟ تو ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ یہ 3 مرتبہ ہوا۔ پھر چوتھی مرتبہ اس نے دوبارہ پوچھا کہ پھر کون؟ تو فرمایا تمہارا باپ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں کو باپ پر 3 درجے فضیلت ہے، لیکن اوورال ماں اور باپ ان دونوں کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم دیا گیا۔ روایتوں میں اگر یہ آیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ بھی موجود ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد تمہاری جنت کا سینٹرل دروازہ ہے، بیچ کا درمیانی دروازہ۔ اور آپ جانتے ہیں درمیانی دروازے کی اہمیت کیا ہے، کہ والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور ماں کے ساتھ بھی، اور دونوں کو ہی انسان اس دنیا میں ہی راضی کر کے جنت کا مستحق ٹھہرے، تاکہ کل بروز قیامت جب اس کے حق میں فیصلہ ہو تو فیصلہ یہ کیا جائے کہ یہ شخص جنت کا مستحق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اسے جنت میں داخل فرمائے۔ ناظرین، سورہ مبارکہ کے ساتھ ہی سورۃ السجدہ ہے۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور 30 آیات بینات ہیں۔ اس کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیات بینات کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کو سورہ سجدہ کہا گیا۔ بہت سارے فضائل ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل ہے۔ فرمایا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت گناہ بھی کرتا تھا۔ اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا اے میرے رب عز و جل اس کی مغفرت کر دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں اس سورت کی جو سفارش ہے یا شفاعت ہے اسے قبول فرما لیا اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کے درجے کو بلند کر دو۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اگر مضامین کو دیکھا جائے تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ مشرکین کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو انکار یہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اس صورت میں بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کو ثابت کیا گیا۔ اور اس صورت کی ابتدا میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ قرآن کریم فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس چیز میں شک کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ثابت کیا گیا۔ اور مشرکین کا یہ جو نظریہ تھا کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، ان کے نظریے یا ان کے اس عقیدے کا بھی رد کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور حشر و نشر پر کلام کیا گیا، اور اس پارے کے آخر میں سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات بینات ہیں۔ ناظرین، احزاب جو ہے یہ حزبن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت یا لشکر کو بھی حزب کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں چونکہ غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام احزاب رکھ دیا گیا، اور چونکہ احزاب جمع ہے، مختلف گروہ اور جماعتوں کو کہا جاتا ہے،
تو یہ جمع کی صورت میں نام کیوں رکھا گیا؟ کہا اس میں چونکہ منافقین اور مشرکین یہ متفق ہو گئے، متحد، یعنی ان کی بہت ساری جماعتیں جو تھی یہ متحد اور متفق ہو کر مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام سورہ احزاب رکھا گیا، اور اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ مل کر اس غزوہ میں، چونکہ مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع فرمایا تھا، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں وہ ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان